مارشل محمد ایوب خان۔ انقلاب کی رات کو ہم نے کمانڈر ان چیفوں اور تمام مقامی کمانڈرز کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم ماشاء اللہ کے ایڈمنسٹریٹروں کے درجہ بدرجہ تقرر میں مصروف ہو گئے۔ رفتہ رفتہ سول حکام اور فوج کے درمیان رابطہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ہم مطمئن تھے کہ کارروائی کامیاب رہے گی۔ سوال یہ تھا کہ اس کارروائی کو کن حدود میں رکھا جائے۔ اس دوران یہ ذکر بھی آیا کہ یہاں بھی ماشاء اللہ کا وہی ضابطہ نافذ کیا جائے جو 1953 میں لاہور میں پہلے ماشاء اللہ کے موقع پر جاری کیا گیا تھا، لیکن میں نے کہا ہمیں یہ خیال ترک کر دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ ایسی آسانی سے جاری ہو گیا جیسے کوئی بجلی کا بٹن دبا دے۔ حالات آپ سے آپ سدھرنے شروع ہو گئے۔ اس کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ماشاء اللہ کو لوگوں کی پچھلی حرکتوں پر سزا دینے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ماشاء اللہ جاری ہونے کے بعد اگلی صبح میں نے مرکزی حکومت کے تمام سیکریٹریوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک سیکریٹری کچھ روٹھے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان کی مزاج پرسی کی۔ اس کے بعد سب راضی خوشی کام کرنے لگے۔ اس دوران ہمیں اطلاع ملی کہ اسکندر مرزا کی بیوی ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ تم نے سخت غلطی کی، جو ہوا سو ہوا، اب تمہیں چاہیے کہ ایوب خان کو ختم کر دو۔ اسکندر مرزا نے انٹیلیجنس بیورو اور دیگر ذرائع سے بعض اہم مقامات پر فوجوں کی ترتیب کا نقشہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ کے بعد قدرتی طور پر میں مشرقی پاکستان جانا چاہتا تھا جہاں آبادی کی اکثریت آباد ہے، لیکن اسکندر مرزا میرے اس ارادے سے کچھ ناخوش دکھائی دیے۔ بہرحال میں ڈھاکہ گیا اور ایک بڑا بھاری جلسہ عام ہوا جس میں نے تقریر کی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا ڈرے سہمے سے رہنے لگے۔ ہمیں برابر اطلاعات ملتی رہی کہ ان کی بیوی ہمیشہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ ایوب خان کے خلاف جلد کچھ کرو۔ جب میں مشرقی پاکستان سے واپس آیا تو میجر جنرل شیر بہادر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے جانے کے بعد پاکستان ایئر فورس کے ایئر کمانڈور رب کو صدر جنرل اسکندر مرزا نے فون کیا تھا اور پوچھا تھا کیا تم اس ملک کے وفادار ہو؟ رب نے کہا ہاں۔ پھر اسکندر مرزا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر 3 جنرلوں جنرل یحییٰ، جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید کو گرفتار کر لو۔ اس پر ایئر کمانڈور رب جھجکے اور طرح دیتے ہوئے کہا کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ کیا آپ مجھے تحریری حکم دے دیں گے؟ میں نے شیر بہادر سے کہا اس کا کچھ خیال نہ کرو۔ اسکندر مرزا نے اس پر غور نہیں کیا تھا کہ اگر وہ فوج اور اس کے سربراہوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو فوج سب سے پہلے انہی کا کام تمام کر دے گی۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے احکامات دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے مکرنے کی کوشش کی، میں نے انہیں انتباہ کیا، دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کر دیجیے، خبردار آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ادھر فوج کے قانونی مشیروں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ آئین منسوخ ہو چکا ہے، مارشل لا جاری ہو چکا ہے، مارشل لا کا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو چکا ہے، اس لیے صدر کا عہدہ محض فالتو ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم لوگ میرے لیے مزید الجھنیں پیدا نہ کرو۔ میں نے چیف جسٹس منیر کو بلایا، ساتھ ہی ساتھ مجھے خیال آیا کہ میں اسکندر مرزا سے ملاقات کروں۔ میں نے کرنل قاضی سے کہا کہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرو۔ اس کا دعویٰ تھا کہ نئے نظام میں صدر کی کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ منیر کو اس سے اتفاق نہ تھا۔ میں نے قاضی سے کہا میں منیر سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ اسکندر مرزا نئی صورتحال کو قبول کر لیں گے۔
ہم میں ہمیشہ بڑی دوستی رہی تھی۔ کچھ دن بعد میرے فوجی کمانڈر میرے پاس آئے اور کہا، اب یہ شخص ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کچھ واقعات سنائے کہ اسکندر مرزا نے فلاں آدمیوں کو فون کر کے ان سے کچھ سودا بازی کرنی چاہی تھی۔ میرے ساتھیوں نے کہا، تمہاری مشکل یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم ایک دوست کے پاس جا کر اس سے یہ کہنا نہیں چاہتے کہ تم سخت بے وفا ثابت ہوئے ہو، لیکن یہ معاملہ تمہاری ذاتی دوستی سے کہیں بالا ہے۔ میں نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے 2 دن کی مہلت دو۔ مجھے امید تھی کہ شاید اسکندر مرزا سنبھل جائیں اور شاید میرے رفقا بھی اپنے خیال سے باز آ جائیں، لیکن GHQ اور فوجی افسروں کا شور و غوغا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے مجھ سے کہا، جناب آپ وہاں نہ جائیں، ہم خود آپ کی طرف سے انہیں بتا دیں گے۔ اس کے بعد 3 جنرل ان کے پاس گئے، جنرل اعظم، جنرل خالد شیخ۔ انہوں نے میری جانب سے سکندر مرزا سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے طرز عمل میں سمجھداری سے کام نہیں لیا۔ ادھر یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ وقت کا تقاضا پورا کریں گے۔ غرض اسکندر مرزا کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اقتدار سے دستبردار ہونا منظور کر لیا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ اگر وہ کراچی میں موجود رہے تو لوگ شاید بھڑک اٹھیں اور صورتحال خراب ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کوئٹہ چلے جائیں۔ وہ مان گئے۔ آخرکار جب وہ انگلستان روانہ ہونے لگے تو ماڑی پور کے ہوائی اڈے پر انہیں کچھ دیر رکنا پڑا۔ وہاں ان کے بہت سے دوست انہیں ملنے اور الوداع کہنے گئے۔ مجھے یہ فیصلہ کر کے بہت دکھ ہوا تھا اور میرا دل اسکندر مرزا کے لیے اڑا بھی تھا۔ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔